بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی حالت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا سامنا بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر اکثر اس کے بارے میں بات کرنے میں بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اس حالت کو ہائپر ہائیڈروسس یعنی ضرورت سے زیادہ پسینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، یہاں تک کہ جب نہ موسم بہت گرم ہو یا جہاں تک کہ جب آپ ورزش بھی نہ کر رہے ہوں، تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم بات کریں گے اس مسئلے کی وجوہات، علامات، چند حلوں کے بارے میں، تاکہ آپ اعتماد سے اپنی روزمرہ کی زندگی گزار سکیں۔ ہائپر ہائیڈروسس کیا ہے؟ ہائپر ہائیڈروسس ایک ایسی حالت ہے جس کی وجہ سے انسان کو معمول سے زیادہ پسینہ آتا ہے۔ ہم سب کو پسینہ آتا ہے کیونکہ یہ جسم کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ہے، لیکن ہائپرو ہائیڈروسس والے لوگوں کو پسینہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ یہ ان کی روزمرہ کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتا ہے۔ آپ ایئر کنڈیشنر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کپڑے پسینے سے تر ہوتے ہیں، یا دن میں 3 بار جرابیں بدلنا پڑتی ہیں کیونکہ آپ کے پاؤں پر پسینہ آنا بند نہیں ہوتا۔ یہ ہائپر ہائیڈروسس ہے۔ ہائپر ہائیڈروسس کی اقسام: پرائمری ہائپرو ہائیڈروسس، یہ عام طور پر بچپن یا نوعمری کے سالوں میں شروع ہوتا ہے۔ پسینہ اکثر جسم کے مخصوص حصوں کو متاثر کرتا ہے، جیسے ہاتھ، پاؤں، انڈر آرمز اور چہرہ یا پیشانی پر۔ یہ عام طور پر جینیاتی ہے۔ سلونمی ہائپر ہائیڈروسس، یہ قسم کسی اور طبی حالت یا دواؤں کے ضمنی اثر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس صورت میں پسینہ پورے جسم میں آ سکتا ہے اور یہ عام طور پر جوانی میں شروع ہوتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات میں شامل ہے: ذیابیطس، تائرواڈ کے مسائل، انفیکشن، اعصابی نقصان، اور بعض ادویات جو ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ عام علامات: ہتھیلیوں یا تلوں پر مسلسل نمی رہتی ہے، پسینے میں بھیگے ہوئے کپڑے یہاں تک کہ جب گرمی بھی نہ ہو، نمی کی وجہ سے جلد کی جلن، پسینہ آنے کے بارے میں خود کو بے چین محسوس کرنا۔ یہ روزمرہ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ صرف پسینہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے، جیسے سماجی حالات میں شرمندگی، لکھنے، ٹائپ کرنے یا فون استعمال کرنے میں دشواری، ہاتھ ملانے کا خوف یا قریبی رابطوں سے گریز کرنا، جذباتی تناؤ اور کم اعتماد۔ کچھ لوگ اس کی وجہ سے سماجی اجتماعات یا ملازمت کے مواقع سے بھی گریز کرتے ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر سے کب ملنا چاہیے؟ اگر آپ کا پسینہ آپ کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ وہ آپ کی علامات کے بارے میں پوچھیں گے، آپ کی اس بیماری کی تشخیص کریں گے اور وجہ معلوم کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ پسینے آنے کا علاج: اس کا علاج ممکن ہے۔ آئیں اس کے چند مؤثر علاج پر نظر ڈالتے ہیں۔ اینٹی سپرنٹس، یہ عام ڈیوڈرنٹس کی طرح نہیں ہوتے۔ ان میں ایلومینیم نمکیات شامل ہوتے ہیں جو پسینے کے غدود کو عارضی طور پر بلاک کر دیتے ہیں، جس سے پسینہ کم آتا ہے۔ ادویات: بعض منہ سے لی جانے والی ادویات اعصاب کو متاثر کر کے پسینے کی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ دوا صرف ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کی جاتی ہے۔ بوٹوکس انجیکشن، جی ہاں، وہی بوٹوکس جو جرنیاں ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ پسینہ پیدا کرنے والے اعصاب کو وقتی طور پر بلاک کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ زیر بغل ہاتھوں اور پیروں کے لیے خاص طور پر مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ آئنٹوفورس، یہ ایک خاص مشین ہوتی ہے جو ہاتھوں اور پیروں کے پسینے کو وقتی طور پر روکنے کے لیے پانی اور ہلکی برقی رو کا استعمال کرتی ہے۔ یہ طریقہ گھر پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سرجری:
اگر تمام علاج ناکام ہو جائیں اور مسئلہ بہت شدید ہو تو سرجری آخری حل کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں یا تو پسینے کے غدود نکالے جاتے ہیں یا اعصاب کو کاٹا جاتا ہے جو پسینے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں کریں۔ ہلکے پتلے والے سوتی کپڑے پہنیں تاکہ جسم ٹھنڈا رہے۔ نمی جذب کرنے والی جرابیں استعمال کریں، خاص طور پر اگر پاؤں میں زیادہ پسینہ آتا ہو۔ اضافی کپڑے ہمیشہ ساتھ رکھیں تاکہ کسی بھی صورتحال میں خود کو تازہ رکھنے کے لیے کپڑے تبدیل کر سکیں۔ مسالے دار کھانوں اور کافین سے پرہیز کریں کیونکہ یہ پسینہ بڑھا سکتے ہیں۔ قدرتی گھریلو علاج علامات میں کمی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ علاج مکمل حل نہیں ہے مگر علامات کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ایپل سائڈر سرکہ اگر جلد پر لگایا جائے تو اسے خشک رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بیکنگ سوڈا اور کارن سٹارچ قدرتی پاؤڈر کے طور پر پسینے کو جذب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ کو شدید پسینہ آتا ہے جو روزمرہ زندگی پر اثر ڈال رہا ہے تو صرف گھریلو نسخوں پر انحصار نہ کریں، کسی ماہر معالج سے ضرور رجوع کریں تاکہ مؤثر طبی علاج شروع کیا جا سکے۔ میرے خیالات میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ زیادہ پسینہ مایوس کن ہے، لیکن یاد رکھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں کا لوگ اس سے نپٹتے ہیں اور علاج دستیاب ہے۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والوں کو ضرورت سے زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے بات کریں اور اس کے علاج کے متعلق دریافت کریں۔ زیادہ پسینہ آنا آپ کو اپنی بہترین زندگی گزارنے سے نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگی ہے تو صحت سے متعلقہ مزید مواد کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو خود زیادہ پسینہ آتا ہے تو نیچے دیے گئے تبصروں میں بلا جھجک اپنی کہانی کا اشتراک کریں۔ اس سے کسی اور کو دیکھے جانے اور حمایت کا احساس دلانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔